بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور درود نبی کریم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں منظر ٹی وی کرنٹ افیئرز۔ آج کی خبر صرف ایک بیان نہیں بلکہ ایسا معاملہ ہے جس نے عالمی سیاست، بین الاقوامی قانون اور امریکہ کی داخلی سیاست کو ایک ہی صفحے پر لا کھڑا کیا ہے۔ ذرا تصور کیجئے اگر اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچے اور وہاں ان کی گرفتاری کی بات ہونے لگے، تو کیا یہ صرف ایک سیاسی نعرہ ہوگا یا واقعی دنیا ایک نئی قانونی مثال بنتی دیکھے گی؟ نیویارک سٹی کے میئر زہران ممدانی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر نتن یاہو ستمبر میں اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک آتے ہیں تو ان کی ممکنہ گرفتاری کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی قانونی ٹیم اس معاملے پر غور کر رہی ہے کیونکہ ان کے مطابق نتن یاہو کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت یعنی ICC کے وارنٹ موجود ہیں۔ ناظرین، یہاں میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، میرے خیال میں اس بیان کی اصل اہمیت گرفتاری سے زیادہ اس سیاسی اور قانونی پیغام میں ہے جو دنیا کو دیا جا رہا ہے۔ بعض اوقات سیاست میں کوئی ایک جملہ بھی پوری عالمی ماحول کا رخ بدل دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ آئیے اس معاملے کو جذبات سے ہٹ کر قانون کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت نے گزشتہ برس غزہ جنگ کے تناظر میں نتن یاہو کے خلاف جنگی جرائم کے الزامات پر گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا تھا، لیکن دوسری طرف امریکہ خود ICC کا رکن نہیں ہے، یعنی یہاں ایک قانونی تضاد پیدا ہوتا ہے۔ ایک عدالت وارنٹ جاری کرتی ہے جبکہ وہ ملک جہاں مبینہ گرفتاری ہونی ہے اسی عدالت کا دائرہ اختیار کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ میرے مطابق یہی وہ نقطہ ہے جس نے اس پورے معاملے کو انتہائی پیچیدہ بنا دیا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں دنیا بھر کے سربراہان مملکت شرکت کرتے ہیں۔ ایسے دوروں میں سفارتی استثنا، بین الاقوامی معاہدے اور امریکی وفاقی قوانین سب ایک ساتھ زیر بحث آ جاتے ہیں۔ اسی لیے صرف ایک میئر کا بیان قانونی کارروائی کی ضمانت نہیں بن جاتا۔ تاہم اس بیان کا سیاسی وزن ضرور بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب غزہ جنگ پر عالمی رائے عامہ پہلے ہی تقسیم دکھائی دیتی ہے۔ ایک طبقہ سمجھتا ہے کہ جنگی جرائم کے الزامات کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے، جبکہ دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ اسرائیل اپنے دفاع کا حق استعمال کر رہا ہے۔ یہ اختلاف صرف عوام تک محدود نہیں بلکہ حکومتوں اور بین الاقوامی اداروں کے درمیان بھی واضح نظر آتا ہے۔ میرے خیال میں آج دنیا جس دور میں داخل ہو چکی ہے وہاں صرف فوجی طاقت کافی نہیں رہی۔ اب قانونی جنگ، سفارتی جنگ اور میڈیا کی جنگ بھی اتنی ہی اہم ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عدالت کا وارنٹ، ایک میئر کا بیان اور ایک سفارتی دورہ بھی عالمی سیاست میں بڑی خبر بن جاتا ہے۔ اگر ہم امریکہ کی داخلی سیاست کو دیکھیں تو وہاں بھی اسرائیل کے معاملے پر مکمل اتفاق رائے موجود نہیں۔ کچھ سیاستدان اسرائیل کی غیر مشروط حمایت کرتے ہیں جبکہ کچھ رہنما غزہ میں انسانی صورتحال پر شدید تنقید کرتے ہیں۔ زہران ممدانی کا بیان بھی اس وسیع تر سیاسی بحث کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے،
اگر نتن یاہو واقعی نیو یارک آتے ہیں تو کیا امریکہ اپنے قریبی اتحادی کے وزیر اعظم کے خلاف کوئی عملی قدم اٹھائے گا؟ اس کا جواب آسان نہیں، کیونکہ یہاں صرف قانون نہیں بلکہ خارجہ پالیسی، سفارتی تعلقات، قومی مفادات اور عالمی طاقتوں کی سیاست بھی فیصلہ کن کردار ادا کرے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ معاملہ صرف قانونی مشاورت تک محدود رہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی عملی کارروائی نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس بیان کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سفارتی سطح پر نئی کشیدگی پیدا ہو جائے۔ یہ تمام امکانات موجود ہیں، لیکن اس وقت کسی ایک نتیجے کو یقینی قرار دینا درست نہیں ہوگا۔ ناظرین، بین الاقوامی سیاست میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اصل جنگ میدان میں نہیں بلکہ عدالتوں، سفارتی میزوں اور میڈیا میں لڑی جاتی ہے۔ میرے خیال میں یہی معاملہ بھی اسی نوعیت کا ہے۔ یہ صرف نتن یاہو کی ذات کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ سوال بھی ہے کہ کیا بین الاقوامی عدالتوں کے فیصلے طاقتور ممالک پر بھی یکساں طور پر نافذ ہو سکتے ہیں، یا پھر عالمی نظام میں اب بھی طاقت ہی سب سے بڑا قانون ہے؟ یہ سوال آج بھی دنیا کے سامنے موجود ہے۔ آنے والے ہفتوں میں اگر نتن یاہو اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کرتے ہیں تو پوری دنیا کی نظریں نیو یارک پر ہوں گی۔ ہر لمحہ خبر بنے گا، ہر بیان کا تجزیہ ہوگا اور ہر قانونی قدم عالمی میڈیا کی شاہ سرخیوں میں شامل ہوگا۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس معاملے کو جذبات سے زیادہ قانون اور حقائق کی روشنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ فی الحال گرفتاری کا کوئی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ یہ ایک جاری قانونی اور سیاسی بحث ہے اور آئندہ پیش رفت ہی بتائے گی کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا عالمی عدالت کے فیصلوں پر ہر ملک کو عمل کرنا چاہیے یا قومی خود مختاری اور سفارتی قوانین کو ترجیح دینی چاہیے؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ تجزیہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور منظر ٹی وی کرنٹ افیئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔